اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ عربی ہوتے ہیں جس گھرانے میں ہمارے پیارے نبی نے اس دنیا میں قدم رکھا، تو یہ وہ عربی نہیں اجمی لوگ ہیں. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ جتنے بھی ممالک ہیں، سعودیہ چلے جائیں، آپ یو اے چلے جائیں، آپ قطر چلے جائیں، تمام کا جو نصاب ہے آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی. امریکن نصاب پڑھایا جا رہا ہے. آپ وہاں کی گاڑیاں دیکھیں امریکن ہے، وہاں کا جتنا بھی ماحول ہے انہوں نے امریکہ سے اڈاپٹ کیا ہوا. یہ تو لڑکیوں کا ڈانس ہے جس میں انہوں نے اپنی زلفیں لہرا کے ڈانس کیا اور امریکی صدر کو انگریز کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے. غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ ان کو خیال نہیں آیا. وہاں پہ کون لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں؟ یہ اسرائیلی لوگ ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں، یہ امریکہ ان کے پشت پناہی کر رہا ہے. تو اسی امریکہ کا کون استقبال کر رہا ہے؟ ہمارے عربی ممالک، یو اے ای ہو گیا، دبئی ہو گیا، قطر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کہاں گئی غیرت؟ وہاں پہ ہمارے لاکھوں بچے، ہمارے عورتیں مرد جو بھوک سے مر رہے ہیں، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں غزہ جو کا کنٹرول جو ہے نا امریکہ کہہ رہا مجھے چاہیے. اسلامی ملک ہے نا. دبئی میں آپ یہ دیکھیں کہ شراب خانے نہیں کھلے ہوئے. دبئی تو وہ ہب ہے جہاں پہ 205 ممالک کے لوگ عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ وہاں کے بریجز دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں اسلامی ملک ہے. کیا اسلامی ہے؟ ان کی حرکتیں اسلامی ہیں، ان کا ماحول اسلامی نہیں ہے. میں تو نہیں سمجھتا ان کا اسلامی ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں ہوتی کیوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی اپنی میری زبان میں شفاف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ بیٹ پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ نگار زبیر راجپور. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی ممالک کا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایک انگریز امریکی صدر کا استقبال کے لیے، صرف ایک استقبال کے لیے اپنی بیٹیوں کو سڑک پہ نکال کے رقص کروائیں، جبکہ سعودیہ میں گھوڑوں کے ساتھ استقبال کرایا گیا، قطر میں گھوڑوں کے ساتھ اونٹوں کا بھی شامل ہوا، لیکن جب باری دبئی کی آئی تو اپنی بیٹیوں کو سڑک پہ نکال کر ان سے رقص کروایا گیا. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں ایمن، خیال میرا یہی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے اور کسی ایک گھر میں کوئی ہم کام کرتے ہیں تو دوسرا گھر اس سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو ہم شریک بازی بھی کہتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، اس کا جو دورہ شیڈول تھا وہ سب سے پہلے اس نے سعودی عرب آنا تھا. اور جب وہ وہاں پہ آتے ہیں تو وائٹ گھوڑوں کے ساتھ، جو نسلی گھوڑے ہیں، یہ عام گھوڑے نہیں ہیں، یہ بہت خاص اور مہنگے گھوڑے ہیں جن سے ان کا استقبال کروایا گیا. اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ جاتے ہیں قطر میں گھوڑوں کے ساتھ اونٹوں کو بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے دبئی نے سوچا ہوگا میں اس سے بڑھ کے کیا کر سکتا ہوں، اس سے انوکھا میں کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے 7 لڑکیاں بھی ایڈ کر دی. انہوں نے 7 لڑکیاں بھی ایڈ کر دی کہ ہم ان سے مزید رقص بھی کرواتے ہیں کہ ان کو اچھا فیل ہو، ایک اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے ایمن میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے ایسے ممالک کو فرق نہیں پڑتا جو نام کے اسلامی ملک ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو سعودی عرب ہے وہاں ہمارے مقدس مقامات مدینہ شریف اور خانہ کعبہ، اللہ کا گھر وہاں پہ موجود ہے. لیکن وہاں دیکھیں کہ جو ان کا دارالحکومت ہے ریاض شہر جو ہے، وہاں پہ مطلب شراب خانے کھل چکے ہیں. وہاں پہ مطلب جو آج کے دور حاضر کے مطابق جو ہے نا، وہاں پہ پروگرام کروائے جاتے ہیں، ڈانسنگ کروائی جاتی ہے. ہر وہ کام وہاں پہ ایسا جدید شہر تیار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر لوگ اس شہر کو دیکھنے جائیں گے اور اس شہر کے اندر ہر وہ دنیا کی چیز ہوگی، چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے نہیں لگتا ان ملکوں کو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. کہ اگر یہ عربی ہوتے ہیں نا تو شاید ان کو فرق پڑتا ہے. یہ عربی نہیں ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہماری جانیں قربان ہے، ہمارے بچے قربان ہیں، جس دین پہ ہم عمل کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پہ تو فالو کر ہی نہیں رہے اس چیز کو. تو ان ملکوں میں نام کی شریعت ہے، نہ بادشاہت ہے. شریعت کیا ہے؟ بادشاہت کا قانون چل رہا ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ عربی ہوتے ہیں جس گھرانے میں ہمارے پیارے نبی نے اس دنیا میں قدم رکھا، تو یہ وہ عربی نہیں اجمی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اجمی لوگوں کا ہم ان کو عربیوں میں اس لیے نہیں گن رہے کہ ان کے وہ کام نہیں رہے، وہ حرکتیں نہیں رہی، وہ ان کا جو ہے سوچ نہیں رہی. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ جتنے بھی ممالک ہیں، سعودیہ چلے جائیں، آپ یو اے چلے جائیں، آپ قطر چلے جائیں، تمام کا جو نصاب ہے آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی. امریکن نصاب پڑھایا جا رہا ہے. آپ وہاں کی گاڑیاں دیکھیں امریکن ہے، وہاں کا جتنا بھی ماحول ہے انہوں نے امریکہ سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اسی کا اثر ہے کہ امریکن صدر وہاں پہ آتا ہے، وہ وہاں سے ان کے پاس سے کئی 100 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ لے کے جاتا ہے، معاہدے کر کے جا رہا ہے، لیکن وہ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ پروٹوکول امریکہ کو دینا چاہیے. کیوں؟ امریکہ پیسے نہیں خرچ رہا،
पैसे तो आपके अरबी मुल्क खर्च रहे हैं, वो आपसे डीलें कर रहे हैं, वो आपसे असला खरीद रहे हैं, वो आपसे गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, वो आपसे हर तरह का निज़ाम खरीद रहे हैं, वो आपके कहने पे चलते हैं। मुझे देखें आप ये छोटी-सी बात को लेके दुनिया में मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ से, तो टॉपिक को उठा के और एक इश्यू बना दिया है कि जी वहाँ पे लड़कियों ने डांस किया है। मुझे ये बताएँ कि मैं इसको एक मिसाल दूँगा इसको कि गैरत का लेवल बताऊँगा, पैमाना बताऊँगा। ये तो लड़कियों का डांस है जिसमें उन्होंने अपनी जुल्फ़ें लहरा के डांस किया अमेरिकी सदर को अंग्रेज़ को खुश करने की कोशिश की है। मुझे ये बताएँ गज़ा के अंदर क्या हो रहा है? वहाँ पे इनको ख़्याल नहीं आया, वहाँ पे कौन लोग हैं जो ज़ुल्म कर रहे हैं? ये इसराइली लोग हम मुसलमानों को मार रहे हैं, ये अमेरिका इनके पुश्तपनाही कर रहा है। तो उसी अमेरिका का कौन इस्तेमाल कर रहा है? हमारे अरबी ममालिक, यूएई हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, ठीक है? तो कहाँ गई गैरत? वहाँ पे हमारे लाखों बच्चे, हमारे औरतें, मर्द जो जो भूख से मर रहे हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है? और वो कह रहे हैं जी हमें गज़ा जो का कंट्रोल जो है ना अमेरिका कह रहा मुझे चाहिए, ठीक है? तो आप मतलब ये गैरत तो बहुत छोटा लफ्ज़ हो जाएगा, मैं कोई बड़ा लफ्ज़ यूज़ करूँगा तो शायद कोई उँगलियाँ उठनी शुरू हो जाएँ या कोई मेरी मीम्स बनना शुरू हो जाएँ या लोग मेरे खिलाफ बातें करना शुरू कर दें, मैं वो अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करना चाहता। गैरत तो बहुत छोटी चीज़ है। ये लड़कियाँ नचाना दुबई में तो आप क्या दुबई में मंदिर नहीं खुला हुआ? इस्लामी मुल्क है ना, दुबई में आप ये देखिए कि शराब खाने नहीं खुले हुए। दुबई तो वो हब है जहाँ पे 205 ममालिक के लोग ऐश करने के लिए आते हैं। आप वहाँ के बीचेस देख लें, आप कहते हैं इस्लामी मुल्क है, क्या इस्लामी है? उनकी हरकतें इस्लामी हैं, उनका माहौल इस्लामी नहीं है, मैं तो नहीं समझता उनका इस्लामी होता तो इस तरह की हरकतें होती क्यों? ठीक है? अपने मुसलमान भाई जो मुख्तलिफ मकामात पे जिन पे के साथ ज़ुल्म हो रहा है, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। ये इस्लामी मुल्क है। ये एक नाम है, सिर्फ़ एक कह लें कि हवा बना हुआ है सिर्फ़। दुनिया का सुपर पावर 1 जो मुल्क है ना, वो अमेरिका है। ठीक है? वो असला बनाता है, उसका रोब है, दबदबा, उसके आगे सब झुके हुए हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है? जी नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी और अब शायद आपको समझ भी आ गई हो। अगर आपने कुछ कमेंट में शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। मुझे दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए हर दिन पाकिस्तान और मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।